نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تخلیق سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت علی کرم الوجہ سے فرمایا کہ ایک دن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا تھا۔ ایک دن تمہارے رب کے نزدیک 1000 برس کے برابر ہے۔ اس دنیا کے برسوں سے جو تم گنتے ہو وہ نور قدرت الہی سے عظمت و بزرگی کا مشاہدہ کرتا اور سجدہ الہی میں مصروف رہتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ 1000 برس تک اس عالم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ پھر حق تعالیٰ نے اس نور کو 4 اقسام میں تقسیم کیا۔ اس میں سے ایک قسم سے عرش پیدا کیا، دوسری قسم سے قلم کو پیدا کیا، تیسری قسم سے بہشت کو پیدا کیا اور چوتھی قسم عالم ارواح اور ساری مخلوق کو تخلیق کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا اور باقی مخلوق کو میرے نور سے بنایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قلم سے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ۔ قلم سے 400 برس میں صرف لا الہ الا اللہ لکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ قلم نے لا الہ الا اللہ تک لکھا تو عرض کی، یا رب العالمین، تو بے ماخذ ہے، تیرے نام کے ساتھ کس بزرگ کا نام ہے؟ جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی کہ یہ نام میرے حبیب کا ہے، تو لکھ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ حکم ہوا تو قلم کے منہ پر شگاف پڑ گیا۔ قیامت تک یہ قلم کا شگاف پڑا رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 18,000 برج پیدا کیے اور ہر برج میں 18,000 ستون اور ہر ستون کے 18,000 کنگرے بنائے اور ایک کنگرے سے دوسرے کنگرے تک کا فاصلہ 700 برس کی راہ ہے اور ہر کنگرے پر 18,000 قندیل ہیں۔ اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ایک فرشتہ بصورت آدمی، دوسرا فرشتہ بصورت شیر، تیسرا بصورت گدھا اور چوتھا گائے کی شکل میں۔ پاؤں ان کے تخت سرا میں پہنچے ہوئے اور مونڈے ان کے نیچے عرش پر لگے ہوئے ہیں۔ جب یہ قدم اٹھائیں تو ہر قدم 7,000 برس کی راہ میں جا پڑے۔ اللہ نے حکم دیا کہ عرش کو اٹھائیں۔ چاروں نے زور لگایا مگر عرش کو یہ چاروں مل کر نہ اٹھا سکے تو باری تعالیٰ نے فرمایا، یہ تسبیح پڑھ کر اٹھاؤ، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکمال والجلال والکبریاء والجبروت، سبحان المالک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جب فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی تو فرشتوں نے اللہ کی قدرت سے فرش کو اٹھا لیا۔ ایک روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جب ان چاروں فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، تو عرش کو اٹھا لیا اور
ایک روایت ہے کہ اس تسبیح کو پڑھنے سے بہشت اور فرشتوں کو پیدا کیا تاکہ چاروں طرف عرش رب کریم کی تسبیح پڑھیں اور طواف کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عرش کو اٹھانے والے اور اس کے گرد طواف کرنے والے اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور گناہ بخشواتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں مقدر کی ہیں ان میں ہرگز تغیر و تبدل نہیں ہوگا مگر چار چیزیں، رزق، موت، سعادت، شقاوت، اور پھر اس مروارید کو حکم ہوا کہ پھیل جا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے برابر کرسی کے نیچے ایک دانہ یاقوت پیدا ہوا۔ بعضوں نے کہا کہ یہ دانہ مروارید کا ہے، بلندی اس کی 500 برس کی راہ ہے اور چوڑائی اس کی بھی اسی قدر ہے۔ جب عزوجل شانہ نے اس کی طرف دیکھا تو ہیبت سے وہ خود پانی ہو گیا۔ اس کے بعد مشرق، مغرب، شمال، جنوب کو پیدا کر کے بعد کو حکم دیا کہ تم چاروں طرف پانی کی موج میں جھانک دیکھو، اور قدرت الہی سے آگ دھواں دار ہو کر اس پانی پر پڑ گئی اور یہ دھواں ہوا میں معلق ہو گیا۔ اسی دھوئیں کو 7 پارہ کر کے ایک پارے کو اللہ تعالیٰ نے پانی، ایک پارے کو تانبا، ایک پارے کو لوہا، ایک پارے سے چاندی اور ایک پارے سے مروارید اور ایک پارے سے یاقوت سرخ پیدا کیا، اور اس پانی سے پہلا آسمان اور پارے سے تانبے کا دوسرا آسمان، پارے سے لوہے کا تیسرا آسمان، پارے سے چاندی کا چوتھا آسمان، پارے سے سونے کا 5واں آسمان، اور پارہ مروارید 6واں آسمان، اور پارہ یاقوت سرخ سے 7واں آسمان بنایا، اور ہر آسمان کا فاصلہ دوسرے آسمان سے 500 برس کی راہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ سے کف آب سے سرخ خاک کو پیدا کیا، اسی جگہ جہاں اب خانہ کعبہ ہے۔ جبرائیل، میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل کو حکم دیا کہ چاروں طرف اس خاک کو پھیلاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اسی خاک سے یہ زمین پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو 2 دن میں بنایا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کس چیز سے بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کف آب سے۔ پھر پوچھا، کف کس سے پیدا ہوا؟ فرمایا، پانی کی موج سے۔ اور پھر پوچھا، پانی کس سے نکلا؟ فرمایا، مروارید سے۔ ایک دانہ مروارید سے، اور مروارید کس سے ہے؟ فرمایا، تاریکی سے۔ پھر فرمایا، یا رسول اللہ، زمین کو قرار کس سے ہے؟ فرمایا، کوکاف سے۔ کوکاف کس سے بنا؟ فرمایا، زمرد سبز سے۔ اور آسمان کی سبزی اسی کی وجہ سے ہے۔ کوکاف کتنا بلند ہے؟ فرمایا، 500 برس کی راہ۔ اور اس پار کو کوکاف کے کیا چیز ہے؟ فرمایا، 7 زمینیں ہیں چاندی کی۔ فرمایا، اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا، 70,000 علم ہیں، اور ہر علم کے نیچے 70,000 فرشتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس تسبیح سے پیدا ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا رسول اللہ، 7ویں آسمان، 7ویں زمین پر کون ہے؟ فرمایا، سب فرشتے ہیں۔ 6ٹھی زمین پر شیطان اور فرزندان شیطان ہیں۔ 4تھی زمین پر سانپ، تیسری پر جانور، دوسری زمین پر پریان اور اسیب، پہلی زمین پر آدمی۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ، 7ویں زمین کے نیچے کیا ہے؟ ایک گائے جس کے 4 سینگ ہیں، اور اس کے ایک سینگ سے دوسرے سینگ کا فاصلہ 500 برس کی راہ ہے، اور یہ 7 طبق زمین اس کے 2 سینگوں کے درمیان ہے۔ پھر پوچھا، وہ گائے کس پر کھڑی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مچھلی کی پشت پر، اور مچھلی پانی پر ہے،
اور پانی کی گہرائی 40 برس کی راہ ہے، اور پانی ہوا پر ہے، اور ہوا اور دوزخ ایک سنگ آسمان پر، سنگ آسمان تاریکی اور ہوا پر کھڑا ہے۔ اور بغیر کسی ستون اور آسرے کے کہا، سچ ہے یا رسول اللہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر آسمان پر اللہ تعالیٰ نے ایک نور پیدا کیا، اور اسی نور سے بے شمار فرشتے پیدا کیے، اور انہیں تسبیح و تحلیل کا حکم دیا، اور یہ فرشتے مختلف اشکال کے ہیں، اور یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں خدا کی، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں بنایا، کہ نہ کہ آگ برف کو پگھلا سکتی ہے اور نہ برف آگ کو بجھا سکتی ہے، اور یہ فرشتے کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، اور کوئی رکوع میں کھڑا ہے، اور کوئی قعود میں ہے، اور یہ سب کے سب قیامت تک یہی عمل کرتے رہیں گے۔ قیامت کے دن یہ کہیں گے، اے رب تعالیٰ، ہم نے تیری پرستش نہیں کی جو حق تیری پرستش کا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 7 دن پیدا کیے، پہلے روز عرش کو بنایا، دوسرے روز 7 آسمان، تیسرے روز 7 زمین، چوتھے روز تاریکی، پانچویں روز زمین اور اس میں اگنے والی اشیاء، چھٹے روز یعنی بروز جمعہ سورج چاند ستارے بنائے، اور 7 آسمانوں کو حرکت میں لایا، اور 7ویں اور تمام جہانوں سے فراغت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک دن دنیا کے دن سے 1000 برس بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے اپنے بندوں کو سمجھایا کہ وہ کاموں سے کوتاہی نہ کریں اور اپنے میں صبر پیدا کریں، کیونکہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوزخ کے 7 دروازے ہیں، اول جہنم، دوسرا جہنم، تیسرا سقر، چوتھا سفیر، پانچواں متی، چھٹا حاویہ، ساتواں خاتمہ۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، ایک آیت لے کر آئے، قولہ تعالی فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، یعنی اس کا ترجمہ ہے، ان کی جگہ ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز قضا کی، مزوں میں پڑے رہے، گمراہ ہوئے۔ اسی وقت ایک زلزلہ پہاڑوں اور زمین پر آیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ زرد پڑ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ آواز کس کی ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ ایک پتھر 70,000 من کا دوزخ کے کنارے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے 7,000 برس پہلے کا پڑا تھا۔ یہی پتھر 15,000 برس سے نیچے کی طرف چلا آ رہا تھا، کسر یعنی قائر اور ختمہ میں پہنچا ہے۔ یہ آواز اسی کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ جگہ کس کی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، منافقوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مسلمان جو گناہ گار ہیں، یہودی بتوں کی پرستش کرنے والے، نصارہ مجوس شرک کرنے والے، یہ 6 گروہ دوزخ میں رہیں گے، اور دوزخ کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70,000 برس کی راہ ہے۔ قدرت الہی سے جب 70,000 برس تک دوزخ کی آگ دہکائی گئی تو سرخ ہوئی، پھر 1000 برس دھونکی گئی تو سفید ہوئی، پھر 1000 برس رگائی گئی تو سیاہ ہوئی، قیامت تک ویسی ہی سیاہ رہے گی جیسے کہ اندھیری رات۔ اللہ تعالیٰ نے جب رنگ کو پیدا کیا اور ہوا کو حکم دیا کہ آدھا حصہ زمین پر اور آدھا زمین کے نیچے ہو جا، اس کے بعد آگ پیدا کر کے
قوم جنات کو پیدا کیا، آگ کی لو سے اور جنات سے جہان بھر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا جس کا نام یوسف تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی جس کو انہوں نے نہ مانا اور زمین پر ظلم و فساد کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کے ساتھ بھیجا کہ انہوں نے ان سب کو مار کر جہان کو خالی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعائیں اور نیک تمنائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سلامت رکھے اور ہم سب کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے اور ہم سب پر رحمتوں کے پھول برسائے اور ہم سب کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، اچھی صحت دے، کامل ایمان، وسیع حق حلال کا رزق عطا فرمائے اور دین و دنیا میں سرخرو کرے اور اسلام کے 5 ارکان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو زندہ کو مردہ، مردہ کو زندہ کر سکتا ہے اور تیرے ہی قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ تو زمین آسمان کا مالک ہے، اس لیے یا رب العالمین تو اس دنیا میں کرونا کی وبا کو نیست و نابود کر دے جس طرح تو نے پہلے مشرک کفار کو نیست و نابود کیا تھا۔ یا رب العالمین تو ہماری سوچوں کو وسیع کر دے، پیمانہ اسلام کے وسیع اصولوں تک لے جا۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو اور ہمارے ماں باپ کو اور ہمیں بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ یا رب العالمین تو ہماری دعا کو قبول فرما اور اس دنیا میں ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچا اور آمین ثم آمین یا رب